خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و سامعات، آج رجب کی 26 تاریخ ہے۔ آنے والی شب 27 رجب کی ہوگی، اس لیے اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے رات پہلے شروع ہوتی ہے اور دن بعد میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آج 26 رجب ہے اور 26 رجب کا دن ہے، مغرب کے بعد 27 رجب، گویا کہ 27 رجب کی جو شب ہے وہ آنے والی رات ہے۔ اس رات کے حوالے سے جو مشہور اور معروف ہے کہ اس میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ، جسے سفر معراج کہتے ہیں، معراج کا سفر کہتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج کا سفر کروایا، یہ آپ کو معجزہ عطا فرمایا۔ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو خرق عادت کام ہو، جو مزاج میں نہ ہو، جو ماحول اور معاشرے میں روز مرہ پیش آنے والی چیزوں میں سے نہ ہو، اس کو کہتے ہیں خرق عادت کام، عادت کے خلاف کام۔ تو معجزہ جو ہے وہ عادت کے خلاف ہوتا ہے۔ معجزے کا تعلق نبی کے ساتھ ہوتا ہے اور کرامت کا تعلق ولی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے ولیوں سے بھی بسا اوقات ایسے کام کروا دیتے ہیں جو عادت کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو ہم عام طور پر منسوب کرتے ہیں فلاں ولی کا معجزہ ہے، ہمیں ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ معجزہ نبی سے صادر ہوتا ہے، ولی سے نہیں۔ تو کائنات کے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ معراج کا سفر بھی ہے۔ اب اس سفر کے حوالے سے جو مشہور تاریخ جس کا تعین 27 رجب کی شب کہا جاتا ہے، علماء کا اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے کہ یہ 27 رجب ہی ہے یا کوئی اور۔ تو بہت سارا اختلاف ہے، مختلف رائے ہیں، لیکن مشہور 27 رجب ہے۔ ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ چلو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ، اس کے صدور کی تاریخ 27 رجب ہے۔ ایک بات میں نے جیسے عرض کیا، یہ خرق عادت کام ہے کہ جس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے مشرکین مکہ کے سامنے بات رکھی کہ مجھے اللہ پاک نے حرم سے بیت المقدس تک، زمین سے آسمانوں تک، اور اپنی ملاقات، جنت جہنم کی سیر وغیرہ وغیرہ، یہ سارے معاملے مجھے اللہ پاک نے اس رات میں چند لمحوں میں کرائے۔ تو جب یہ بات کی تو سارے کے سارے مشرکین انکار کرنے لگے، منکر ہو گئے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان کے انکار جو تھا وہ اپنی جگہ، لیکن اللہ پاک نے سفر معراج کا تذکرہ تو قرآن پاک میں کیا، اور جب قرآن پاک میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا تو اس کے ذکر کا آغاز سبحان سے کیا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، کس سے؟ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے۔ اس ذات کے اندر جس ذات نے
یہ سفر کرایا وہ کمزوریوں سے بھی پاک ہے، عیب سے بھی پاک ہے، وہ طاقتور ذات ہے، قدرت والی ذات ہے۔ اس لیے تمہیں لگ رہا ہے یہ ایک رات میں نہیں ہو سکتا، وہ بھی چند لمحوں میں ہوا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف براق میں سوار ہو کر جا رہے تھے، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، آپ واپس تشریف لائے تو اس دوران بھی کنڈی ہل رہی تھی۔ ہمارے استاد مکرم مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب نور اللہ مرکزہ بخاری شریف پڑھاتے ہوئے جب معراج کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں جو آپ نے اس سے پہلے بھی نہیں سنی ہوگی۔ ہم بڑے متوجہ ہوئے، فرمایا کہ رب نے جہاں اپنے پیغمبر کو معراج کا سفر کرایا، وہاں پہ اللہ پاک نے جتنی دیر یہ سفر ہوا، زمینوں سے آسمان پر گئے، حرم سے بیت المقدس گئے، 1,24,000 نبیوں کی امامت کرائی، فرمایا اس دوران اللہ نے پوری کائنات کے نظام کو روک دیا تھا۔ رات جہاں تھی وہیں ٹھہر گئی، جو لمحے جہاں تھے وہیں رک گئے، جو فرشتے جو حرکت کر رہے تھے وہیں رک گئے، ساری کائنات کا نظام اللہ نے اس تھوڑے سے وقت میں جو معراج کے سفر کے دوران پوری کائنات کو روک دیا، جیسے آپ واپس آئے تو چلا دیا۔ یہ ہمیں بخاری شریف کے سبق کے دوران آج سے 26 سال پہلے استاد مکرم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ بات بتائی تھی۔ تو بہرحال مشرکین نے انکار کیا، ہم نہیں مانتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے، اچھا آپ کہتے ہیں میں بیت المقدس میں گیا، میں نے 1,24,000 نبیوں کی امامت کروائی، آپ یہ بتائیے کہ بیت المقدس کے چھت کے شاطیر کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کے کنڈے کتنے ہیں، اس کا فلاں کتنا ہے۔ اب ایک سوچنے کی بات یہ ہے، ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے، میں اطلاع کروں آپ کو جی میرے گھر میں فلانا بندہ ہے، فلاں کوئی مہمان آئے اور جب واپس جائے تو وہ کہے جی میں فلانے کے گھر میں گیا تھا، وہاں میں گیا تھا، کھانا کھایا، 2-3 گھنٹے گزارے، جی میں نہیں مانتا، آپ بتائیں اس کے گھر کے دروازے کتنے ہیں؟ وہ کہے گا میں کوئی دروازے کتنے گیا تھا، اس کی کھڑکیاں کتنی، بھائی مجھے کیا پتا کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے گھر میں پنکھے کتنے لگے ہیں؟ وہ بھلا عجیب سوال کر رہے ہو بھائی جب آدمی کہیں جاتا ہے وہاں ان چیزوں کا شمار کرتا ہے۔ بھائی ابھی ہماری مسجد میں پنکھے لگے ہیں، ہم نے خود لگائے ہیں، مجھے نہیں معلوم کتنے پنکھے لگے ہیں، اگر آپ مجھ سے بولیں تو میں بتاؤں گا، لیکن صحیح ہو سکتا نہ بھی ہو۔ پتہ میرے اندازے میں 28 پنکھے لگے ہیں، ہو سکتا ہے 30 پنکھے لگے ہوں، 25 پنکھے لگے ہوں، خود لگوائیں اور نہیں پتا کتنے پنکھے، لائٹیں پوچھیں مجھے نہیں پتا کتنی لائٹیں لگی ہیں۔ ایک باہر سے آنے والے آدمی کو کیا اندازہ ہوگا یہاں پنکھے کتنے لگے ہیں، پلر کتنے ہیں، لائٹیں کتنی ہیں، کارپیٹیں کتنی بچھی ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ لیکن جب انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا، اب انہوں نے اپنی طرف سے ایک دو ڈالا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کرنے کے لیے آپ فرمائیں کہ مجھے نہیں پتا کتنی کھڑکیاں۔ اسی دوران رب نے سارا بیت المقدس پیغمبر کے سامنے کر دیا آنکھوں کے، حضور نے گن گن بتایا اس کے شاطیر اتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں اتنی ہیں، اس کے دروازے اتنے ہیں، وہ خود حیران رہ گئے، یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا، یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا کتنا ہے۔ اس طرح اللہ پاک نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برآت فرمائی ان مشرکین سے جنہوں نے اس کا انکار کیا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا، اس کا تذکرہ جب رب نے قرآن میں کیا تو لفظ سبحان سے شروع کر کے دنیا کے کفر کو بتا دیا کہ جس پیغمبر کی عظمتوں کا ذکر کرنے لگا ہوں، جس پیغمبر کی بلندیوں کا ذکر کرنے لگا ہوں، جس پیغمبر کی رفتوں کا ذکر کرنے لگا ہوں، وہ رب ذکر کرنے والا ہے جو ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک رب ہے، کہ جس نے اپنی قدرت کے ساتھ پیغمبر کو وہ معجزہ دیا جس کا آج دنیا کا کفر انکار کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔